اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها۔ سورہ ہود کا آغاز ہے چند آیات پہلے، اور یہاں سے 12ویں پارے کا آغاز ہے۔ فرمایا زمین پر جو بھی چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ اس کا مستقر بھی جانتا ہے اور مستودع بھی جانتا ہے۔ مستقر وہ ٹھکانہ ہے جو عارضی ہے، اور مستودع جہاں وہ سونپا جائے گا، سپرد کیا جائے گا، یعنی جو اس کا دائمی ٹھکانہ ہے۔ زندگی میں انسان نے کہاں رہنا ہے زمین پر اللہ جانتا ہے، اور بعد میں اس نے اسی زمین کے اندر مستقل ٹھکانہ کہاں پکڑنا ہے اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید علم کی ایک بڑی واضح دلیل ہے۔ پھر آگے اس کی جو قدرت کی توحید ہے اگلی آیت میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ اللہ کا پہلے عرش پانی پر تھا، اور اللہ اس دنیا میں تمہیں اعمال کی آزمائش دیتا ہے کہ تم عمل کرو، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ موت کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے۔ کافر کہیں گے یہ تو ہم پہ جادو ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی توحید کے دلائل جو ہے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں۔ پھر فرمایا کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بڑا واویلا کرتا ہے، اور جب ہماری طرف سے نعمت خوشیاں ملتی ہیں تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لیکن مومن جو ہے اس کو صبر اور شکر کا درس دیا گیا ہے۔ ترمذی شریف کے حدیث میں ہے نعم العبد المومن، اچھا ہے مومن بندہ، تکلیف آئے تو صبر کرے، نعمت ملے تو شکر کرے۔ پھر مومن اگر تکلیف پہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا مومن کو کوئی وصب، کوئی نصب، تھکاوٹ، پریشانی پہنچے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا چبھ جائے تو وہ اس پر اجر کی امید رکھے گا، اور اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگلی آیت میں کہ آپ وحی کا بعض حصہ چھوڑنے والے اور دل کو تنگ کرنے والے ہیں اس بات پہ کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز کیوں نہیں پوری کی، فلاں مطالبہ کیوں نہیں پورا کیا۔ تو فرمایا آپ ان سے تنگ دل نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں۔ کفار ہمیشہ انبیاء کے ساتھ ایسے کرتے رہے، بالآخر اللہ نے اپنے نبیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور کفار نامراد ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توحید والے اور شرک والے، مومن اور کافر، ان کی مثال دی ہے کہ جیسے بینا اور نبینا ہوں، جیسے بولنے والا اور گونگا ہو، جیسے سننے والا اور بہرا ہو۔ یہ اس طرح کی ان کی مثال ہے۔ پھر یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کچھ شروع ہوا ہے۔ یہاں پہ حضرت نوح کے واقعات میں سے تفصیل صرف اس واقعہ کی آئی ہے کہ آپ کشتی بنا رہے تھے، تو کشتی بنانے پر بھی لوگوں نے تو مذاق اڑایا۔ خشکی کا علاقہ تھا، کہنے لگے یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے۔ پھر اس سے پہلے وہ کہتے تھے جی کہ آپ غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹائیں تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ حضرت نوح نے فرمایا نہیں، جن کو تمہاری آنکھیں معمولی سمجھتی ہیں اگر میں انہیں پیچھے کر دوں تو پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، دیکھ کے کہنے لگے دیکھو جی نوح علیہ السلام اب ترخان بن گئے، بڑھئی بن گئے، تو یہ کشتی چلے گی کہاں؟ یہ تو پتھریلا علاقہ ہے، ریگستان ہے، پانی ادھر نہیں ہے۔ تو بہرحال جب اللہ کا حکم آیا
تو پانی ابلنے لگا، زمین سے، تندور سے اور آسمان سے بھی برسنے لگا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے پہلے سے جس طرح طے کیا تھا، زمین پر پائے جانے والے تمام جانور حتیٰ کہ پرندے، ان کے جوڑے جوڑے کشتی میں رکھ لیے، اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی تھے۔ بعض کا خیال ہے ان کی تعداد 8 تھی، مسلمانوں کی تعداد 80 تھی، ان میں سے جو اہل خانہ آپ کے مومن تھے یا قریبی تھے وہ 8 سے۔ تو بہرحال بیوی اور ایک بیٹا تو گیا غرق ہونے والوں میں، تو مومن کل جو ہیں وہ 80 تھے۔ بعض کہتے ہیں حضرت نوح کی 3 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ اس عذاب میں مبتلا ہوئی، دوسری بچ گئی۔ تو بہرحال یہاں یہ بات بھی ہے کہ پانی آ گیا، ہر طرف سیلاب آ گیا۔ اب یہاں ایک بات اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کتاب مقدس ہے، یعنی تورات اور انجیل کی موجودہ شکل کتاب مقدس کے نام پہ چھپی ہے، وہ اس کو ایک اتفاقی سیلاب کہتے ہیں، یعنی ویسے اتفاقاً آ گیا۔ ہم سمجھتے نہیں، اتفاقی سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی پر اللہ کے حکم سے آیا ہے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے ان کے لیے عذاب بن کے آیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہ چلنے لگی، اور اس پہ پانی میں موجیں تھیں پہاڑوں کی طرح، قرآن کہتا ہے ان موجوں میں اللہ نے ہی انہیں بچایا۔ امام ابن خلدون بھی کہا جاتا ہے، معروف مورخ ہیں، ان کا خیال ہے کہ طوفان کی وجہ سے زمین پر رہنے والے سب ہلاک ہو گئے، بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے۔ اچھا، پھر ان کے آگے اولاد کوئی نہیں ہوئی، البتہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے نا، ان کی اولاد ہوئی ہے۔ مقریزی نے اپنی کتاب الخطط میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کس طرح انسانوں کی نسل جو ہے جاری ہوئی۔ یا اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بڑا واضح الفاظ میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا پانی میں غرق ہو رہا تھا، انہوں نے فرمایا ادھر آ جاؤ، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن وہ نہ مانا، تو وہ آپ کے سامنے ہی غرق ہو گیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے دعا سے منع کر دیا، فرمایا جب اس کے عمل صالح نہیں ہیں تو اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کے نام پہ سورۃ ہود ہے، جنوبی عرب کے نبی ہیں، یمن اور عمان کے علاقوں میں ان کی کہیں بستیاں تھیں ریت کے ٹیلوں پر، جنہیں اصحاب الاحقاف بھی کہا گیا 26ویں پارے کی پہلی صورت میں، اور یہ کسی حد تک زمانی ترتیب بھی ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح کا زمانہ آتا ہے، ان کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سے وہ واقعہ آیا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کے فرشتے بشارت دینے کے لیے آئے، بلکہ فرشتے 2 چیزیں لے کے آئے، حضرت ابراہیم کے لیے بشارت اور قوم لوط کے لیے عذاب۔ بشارت تو سن لی، تو عذاب کی جب بات سنی تو حضرت ابراہیم ان سے جھگڑنے لگے۔ تو بی بی سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی پہلے سے، بعد میں آئی تھی ہاجرہ، تو ہاجرہ سے اللہ نے بیٹا دے دیا اسماعیل، اور سارہ کے ہاں نہیں ہوا۔ سارہ کی عمر 90 اور حضرت ابراہیم کی 100 تھی، یا ایک قول ہے کہ سارہ کی عمر 99 اور حضرت ابراہیم کی 120 سال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی طرف سے فرشتوں نے بچے کی بشارت دی، اور صرف بشارت بیٹے کی نہیں دی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، فرمایا کہ اس بیٹے کے بعد آپ کا ایک پوتا ہوگا ان کے ہاں یعقوب، ہم دونوں کو نبی بنائیں گے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے لیے کھانا بھی پکایا تھا۔ جب دیکھا کہ کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے بعد میں بتایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی غیب کا علم نہیں جانتے، اللہ کے جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، اور واضح دلائل ہیں اس کے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط پر آنے والے عذاب کے معاملے میں فرشتوں سے جھگڑنے لگے۔ قرآن کہتا ہے اس لیے کہ ابراہیم بڑے نرم دل تھے اور اللہ کے آگے جھکنے والے تھے۔ تو بعض جو اسرائیلی روایات ہیں ان کے مطابق ابراہیم کا معنی ہے ابون راحمن، یعنی مہربان باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص صفت عطا فرمائی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت جو بطور والد کے ہے اس کے کئی پہلو ہیں۔ ہمارے دور میں بھی پہلے بھی اہل علم نے کام کیا ہوگا، موجودہ دور میں ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام باشیت باپ ایک کتاب تالیف فرمائی، اردو میں بڑی پیاری کتاب ہے۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا کچھ ذکر پیچھے بھی گزرا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب تھا خطیب الانبیاء، کہ اللہ نے انہیں خطابت کا بڑا جوہر عطا کیا تھا، حسن خطابت اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر اجمالی طور پہ جو ہے نا وہ سب کے واقعات یہاں پہ آ گئے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہیں فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ تو پھر یہاں کچھ واقعات حضرت موسیٰ کے بھی ہیں۔ روز قیامت کے بارے میں فرمایا کہ اس دن سب لوگ جمع ہوں گے اور یہ دن یوم مشہود ہے، یہاں گواہیاں ہوں گی۔ فرمایا اس دن کوئی اللہ کے حکم کے بغیر بول نہ سکے گا، کوئی شقی ہوگا کوئی سعید ہوگا۔ شقی بد نصیب بدبخت، اور سعید خوش نصیب۔ جو بد نصیب ہوں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے، اور جو سعید ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ عذاب مانگتے ہیں آپ کے منکر، اگر اللہ کا فیصلہ سبقت نہ لے گیا ہوتا تو جو عذاب یہ مانگتے ہیں انہیں ضرور ملتا۔ پھر فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کریں دن کے دو کناروں میں اور رات کی گھڑیوں میں۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت مبارکہ مکی دور کی ہے، اور مکی دور میں قبل الطلوع اور قبل الغروب دو نمازیں تھیں، اور رات کی گھڑیوں میں جو ذکر ہے یہ نماز تہجد کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو بعض کا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اسی آیت مبارکہ سے پانچوں نمازوں کے اوقات معلوم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس میں پانچوں کے اوقات ذکر کیے گئے ہیں اگر غور کیا جائے۔ بعض لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں پانچوں نمازوں کا ذکر نہیں، صرف احادیث میں ہے۔ تو بات یہ ہے یہاں سے استدلال ہو سکتا ہے، اور یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں کوئی چیز صرف قرآن سے دکھائیں حدیث سے نہیں، تو اس کا یہ مطالبہ درست نہیں۔ یہ شریعت کا ماخذ ہے، دوسرا بڑا ماخذ ہے حدیث شریف۔ اس میں اگلے لفظوں میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات سیئات کو لے جاتی ہیں، یعنی نیکیاں گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو کئی احادیث ہیں کہ نماز کفارہ ہے اور وضو کفارہ ہے۔ تو ایک حدیث شریف صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، عرض کی یا رسول اللہ میں ایک عورت سے ملا تو اس کے ساتھ میں نے جماع کے علاوہ دیگر کچھ کیا، تو آپ مجھ پہ حد جاری فرمائیں۔ آپ خاموش رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تو فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، مطلب تمہارا گناہ معاف ہو گیا، تم نے نماز پڑھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت صرف میرے لیے؟ فرمایا نہیں یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رسولوں کے واقعات اس صورت میں آئے ہیں یا قرآن پاک کے دیگر مقامات پہ ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ما نثبت به فؤادک، ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، آپ کو تسلی و تشفی دیتے ہیں۔ وجاءک فی ہذہ الحق، یہاں ہم نے آپ کو حق عطا کیا ہے قرآن میں، اور نصیحت اور یاد دہانی مومنوں کے لیے۔ تو سورۃ ہود کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورت ہے یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر، کہ اکثر اور بیشتر آیات جو اس صورت کی ہیں ان کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے ہے۔ بالاتفاق یہ صورت مکی ہے، اور اس کے مضامین بھی جو حضرت یوسف کے واقعہ کے علاوہ ہیں وہ مکی صورتوں والے مضامین ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا دنیا میں سب سے معزز شخص کون ہے؟ فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں اور یہ ساری جو صورت نازل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ انبیاء پر ہمیشہ آزمائشیں گزری، پھر بالآخر ان کو دعوت میں کامیابی ملی۔ پھر یہ کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو اپنے ہی بھائیوں نے ظلم کر کے گھر سے نکالا، مسافر بن گئے، قید و بند آئی اور بڑی آزمائشیں آئیں، پھر مصر کے بادشاہ بن گئے، اور وہی بھائی آپ کے سامنے آ کے جو ہے وہ پہلے غلے کے طلبگار ہوئے، پھر جب حقیقت کھلی تو پھر وہ معافی کے طلبگار ہوئے۔ تو بالکل ایسے ہی ہوا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، آپ دوسرے علاقے میں چلے گئے، وہاں پھر آہستہ آہستہ اللہ نے حکومت دی، پھر مکہ فتح کیا تو بڑے بڑے جو ظالم اور جابر آپ کو نکالنے والے تھے سب آپ کے سامنے کھڑے تھے، اور آپ نے بات ان سے وہی فرمائی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، مجھے یاد ہے تم نے جو جو کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے تو اللہ نے اس کا نام رکھا احسن القصص، سب سے خوبصورت قصہ، سب سے پیارا قصہ۔ ہم اس پہ غور کریں تو یہ قصہ جو ہے اپنے اندر انسانی زندگی کے بڑے نشیب و فراز لیے ہوئے ہے کہ کس طرح انسان کے ساتھ دنیا بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات یہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس واقعہ کو شان پیغمبری کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے، جن میں ہمارے ماضی قریب کے کوئی مولوی عبدالستار صاحب گزرے ہیں، انہوں نے قصص المحسنین نامی کتاب لکھی، تو اس واقعہ کو نظم کیا، پنجابی میں نظم کیا، اور بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور بعض نے کتابوں کے نام رکھے قصہ یوسف زلیخا۔ ایک تو زلیخا جو ہے وہ نام متعین نہیں ہے، میں آگے عرض کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس واقعہ کو ایک عشقیہ کہانی بنا کے پیش کرنا یہ بہت بد نصیبی کی بات ہے اور بہت غلط بات ہے۔ درست بات یہ ہے کہ اس کو پیغمبرانہ شان کے تناظر میں دیکھا جائے، یہ کوئی عشقیہ کہانی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ درمیان میں ایک دور آیا ہے اور فریفتہ وہ عورت ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا۔ تو زندگی کے باقی حصے بھی دیکھیں نا، صرف اس ایک واقعہ کو اٹھا کے کتابیں لکھ دینا، 500 صفحات کی، 1000 صفحے کی، یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے؟ ساری من گھڑت باتیں ہیں، ضعیف باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا قصہ احسن القصص ہے، احسن القصص قصہ ہے، قرآن میں سب سے پیارا قصہ ہے، فرمایا اس سے پیارا قصہ قرآن میں کوئی نہیں۔ اس میں دیکھیں پہلے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جی میں 11 ستاروں کو دیکھتا ہوں اور سورج اور چاند کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر کریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، بھائیوں کو بتا دیا، تو بھائیوں نے پھر تدبیر کی، انہیں اٹھایا، والد صاحب سے اجازت لی، سیر و سیاحت کے نام پہ، اور جا کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔
اس کنویں سے مسافروں کا جو ایک گروہ گزرا، انہوں نے اس کنویں میں اپنا ڈول پھینکا پانی کے لیے، تو اس ڈول میں آپ بیٹھ کے باہر آ گئے۔ پھر انہوں نے ان کو پکڑا اور مصر لے گئے، وہاں جا کے بیچا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو جس نے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی عزت کر، شاید ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرمایا اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ عطا کیا، اور ہم اسے احادیث کی تأویل، تعبیر خواب کا علم بھی ہم اسے عطا کرتے تھے۔ یہ واقعات جو ہیں یہاں پہ آئے ہیں، تو ان کو جو ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ زلیخا نام جو ہے وہ کوئی متعین نہیں ہے۔ زلیخا ہمارے یہاں مصغر ہے، اور پرانی کتابوں میں زلیخا ہے، زلیخا اصل اس کا اعراب۔ تو اہل علم نے یہاں میں نے پہلے عرض کیا ہے، قدماء میں سے امام راضی اور مفسر ابو سعود اور محاسن التأویل تنزیل والے، اور ہمارے جو بعد کے ہیں متاخرین، مولانا ثناء اللہ مرسری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالعلا مودودی، تو ان سب نے یہی کہا ہے کہ یہاں اس قصے کو نہ چھیڑا جائے اور پیغمبرانہ شان سے کسی طرح باہر نہ نکلا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس واقعہ کہ بی بی نے عورتوں کی دعوت دی، پھر عورتوں میں چرچا ہونے لگا تو جیل بھیج دیا گیا۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ جس طرف یہ مجھے بلاتے ہیں اس سے تو جیل جانا بہتر ہے۔ جیل چلے گئے تو جیل میں دو ساتھی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوابوں کی تعبیر بتائی، فرمایا کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، اور دوسرا جو ہے وہ پھانسی دے دیا جائے گا، اور ایسے ہی ہوا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ جس کو کہا تھا ساقی بنو گے، اس کو کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ بادشاہ کو بتانا بھول گیا۔ پھر ایک مدت کے بعد بادشاہ کو خواب آیا، اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ خواب دیکھتا ہوں 7 گائے موٹی انہیں پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز سٹے اور 7 خشک سٹے، یہ میں دیکھتا ہوں۔ سرداروں کو کہا مجلس میں خواب کی تعبیر بتاؤ، انہوں نے کہا جی ہم نہیں جانتے، یہ تو ایسے ہی پراگندہ خواب ہے۔ وہ جو بچا تھا یعنی جیل سے نکلا تھا، اس کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، وہ تعبیر خواب کا علم رکھتے ہیں، تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ جیل میں ایک بندہ ہے جو تعبیر خواب کا علم رکھتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بادشاہ اور تھا، پہلا اور تھا، اس کا نام تھا ریان بن ولید۔ تو اس نے مجھے تعبیر بتائی تھی، تو میں تو آپ کو بتانا بھول گیا کہ وہ صاحب علم بندہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا چلو جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ۔ پوچھ کے آیا، تعبیر بتائی تو انہیں بڑی اچھی لگی کہ اس میں اشارہ ہے خشک سالی کا اور خوشحالی کا، پہلے خوشحالی بعد میں خشک سالی، تو پہلے سالوں سے بعد کے سالوں کے لیے غلہ جمع کر لو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بڑا صاحب علم ہے، اس کو تو جیل سے نکالنا چاہیے۔ پیغام بھیج دیا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے جیل سے رہائی کا آرڈر ہے۔ اب اس طرح کا آرڈر آتا نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں جیل میں اتنی دیر رہتا جتنی دیر یوسف علیہ السلام رہے ہیں، مجھے آ کے کہا جاتا کہ آپ کو بادشاہ نے رہا کر دیا تو میں فوراً باہر آ جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا، پہلے میرے بارے میں جو تہمت مشہور ہوئی عورتوں کے معاملے کی، اس کو واضح کیا جائے۔
تو پھر بادشاہ نے عورتوں کو بلایا اور بلا کر پوچھا، تو ان عورتوں میں کہتے ہیں وہ عورت بھی تھی جو عزیز کی بیوی تھی، وہ جو پہلے بادشاہ تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اقرار کیا اور اپنے برے ارادے کا اظہار کیا۔ پارے کے آخر میں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے غائبانہ اس کی خیانت نہیں کی، عزیز کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو انبیاء کرام نے ہمیشہ عفت اور پاک دامنی کا درس دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس سلسلے میں بہت اعلیٰ مثال ہے۔ تو یہاں پہ پہنچ کے 12ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاک کتاب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔